وہ ہمارے پاس جو اعداد و شمار آ رہے ہیں اس سے معلوم ہے کہ ڈپورٹیشن کا معاملہ جو ہے وہ جاری ہے. اور اس میں ایک اور جو جس بات پہ ایمفیسائز کیا گیا ہے، جس وقت آئس کو یہ پاور دی گئی اس کے ساتھ یہ کہا گیا کہ آپ کے پاس باقاعدہ ایک ہدف ہے، اس ہدف کے مطابق آپ نے یہاں سے لوگ جو ہے وہ ڈیٹین کرنے ہیں اور ڈپورٹ کرنے ہیں. اس میں جو نمبر ہمارے سامنے آیا وہ تقریباً 12,000 سے بھی اوپر تھا. 12,000 افراد ہر مہینے کے اندر جو ہے ان کو ڈیٹینشن میں لے جایا جائے، یہاں پہ اریسٹ وغیرہ کیا جائے. اور اس کے ساتھ ہی آپ کو معلوم ہے کہ اس میں جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہ تھی، اور جس طرح سے آئس کی جانب سے جو کوششیں کی گئی اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کی جانب سے جو اعلان کیا گیا تھا کہ ان لوگوں کو صرف اریسٹ کیا جائے گا اور ڈیٹین کیا جائے گا جن کے خلاف کرمنل چارجز موجود ہیں. لیکن اگر آپ اس کی حقیقت میں جا کے دیکھیں تو جو کرمنل چارجز والے لوگ تھے وہ تقریباً 50-60% ہے. اور اس کے باقی جو اعداد و شمار میں نظر آتے ہیں بہت سے کیسز ایسے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اریسٹ کیا گیا کہ جن کے خلاف پہلے سے ڈپورٹیشن آرڈر تھے، اور ان میں ایسے لوگ بھی تھے کہ نہ ہی ان کا کوئی کرمنل بیک گراؤنڈ تھا اور نہ ہی ان کے خلاف ریموول آرڈر تھے یا ڈپورٹیشن آرڈر تھے. تو ایسے لوگوں کو بھی اریسٹ کیا گیا اور ڈیٹین کیا گیا. اب اس میں دیکھ لیجئے کہ جو سب سے بڑا چیلنج ہے ان کے لیے وہ یہ ہے کہ ابھی تک اتنی ڈیٹینشن کے لیے انہیں لوگوں کا اریسٹ کرنے کے لیے اور پھر ڈیٹین کرنے کے لیے ڈیٹینشن فیسلٹی موجود نہیں ہے. اب بہت سے کانٹریکٹ ہو رہے ہیں، نئے ڈیٹینشن سینٹر وغیرہ وغیرہ بنائے جا رہے ہیں، اور ان ڈیٹینشن سینٹرز کے ذریعے سے پھر ایک ایسی لہر آئے گی کہ جس میں اریسٹ کا معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھ جائے گا. لیکن اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں جو پہلے 2-3 ہفتے تھے اس میں یہ نمبر جو تھا وہ تقریباً 8,000 پر ایئر لوگوں کو جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا. اس کے بعد یہ نمبر جو ہے کم چلا گیا 6,000 کے قریب، اور اب بھی یہ نمبر کافی نیچے ہے ان کی توقعات کے مطابق، کیونکہ اب وہ ایک اور فیز میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں. اور ان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ اب جو کرمنل کنوکشن جن کے خلاف تھے یا جن کے خلاف پینڈنگ چارجز ہے یا جو ڈیپوٹیشن والے لوگ تھے ان میں سے تقریباً کو 40,000 کے قریب 45,000 کے قریب لوگوں کو جو ہے وہ ڈیٹین کیا گیا. اب جو نیکسٹ فیز ہے اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کے بھی ہم آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ لوگ کہ جو اس ملک میں موجود ہیں اور ایسے لوگ ہیں جن کے پاس جو انڈاکومنٹڈ ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو سلسلہ ہم نے شروع کرنا ہے وہ یہ ہے کہ انہیں اریسٹ کیا جائے گا اور پھر انہیں ڈیٹین کیا جائے گا. لیکن اس میں یہ ذہن میں رکھیے کہ ایسے افراد کہ جو 2 سال سے زیادہ عرصے سے اس ملک میں موجود ہیں، ظاہر ہے کہ ان کو بغیر امیگریشن کورٹ کی میں سنوائی ہوئے بغیر ان کو جو ہے یہاں سے ڈپورٹ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ایک بہت بڑا سیف گارڈ وہاں پہ موجود ہے.